آپ میں سے تقریباً سبھی نے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہو یا دنیا میں جتنے سن رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اعلی حضرت کا علم ناپ کر بتاؤ، کتنا ٹائم چاہیے؟ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال؟ بہت ہے نا، 365 دن۔ کاغذ لے لو، کاپی لے لو، لکھنا شروع کر دو، کیا جانتے تھے، کیا جانتے تھے۔ آپ کو جتنی بھی یادداشت ہوگی یا آپ جتنا بھی ڈھونڈیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے یا دوسری کتابیں پڑھیں گے، یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے۔ لسٹ بنائیں گے آپ، لسٹ بنانے کے بعد جب میرے پاس لائیں گے، میں کہوں گا یہ آخری ہے یا اور بھی اس میں کچھ بڑھانا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جی میری معلومات کے مطابق اتنا ہے، اور کتنا ہے وہ میں جانتا، ہو سکتا ہے وہ اور بھی بہت کچھ جانتے ہوں، یہی کہیں گے نا؟ پوچھ رہا ہوں، تکلف نہ کریں، صحیح جواب دیں کہ جی میں نے بہت کھوج لگائی، بہت تحقیق کی، مجھے اتنا معلوم ہو سکا، میری معلومات کے مطابق اتنا، لیکن یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، اور بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے جو مجھے معلوم۔ 14ویں صدی کے ایک عالم کے لیے میں 1 سال دوں آپ کو اور آپ اس کا علم نہ ناپ سکیں، میرے نبی کا علم ناپ لیں گے آپ؟ پوچھ رہا ہوں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، ان کے لیے کیا لفظ لکھے ہیں؟ بحرٌ لا ساحل لہ، وہ علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ یہ نبی کے ایک غلام کے لیے لکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کتنی، پھر آگے مولا علی کی شان کتنی، اور ہم 14ویں صدی کے ایک عالم کا علم نہیں ناپ سکتے، نبی کا علم کہاں سے ناپ لیں گے؟ تو اعلم، اللہ کی مخلوق میں اعلم، سب سے زیادہ جاننے والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سے رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا؟ کون سا کمال جو نبی میں نہیں؟ بلکہ میرا جملہ یاد کر لو، کمال ہے ہی وہی جو نبی میں ہے، جو نبی میں نہیں وہ کمال ہی نہیں، اور نبی میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے، جس کمال پر نبی کا کمال ہے کسی اور کا کمال نہیں۔ اور یہ ہم سب کچھ رب کی عطا سے مانتے ہیں، اس میں نبی کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ رب ہی کا دیا ہوا ہے، جو دیا ہے رب نے دیا، رب کا دیا ہوا، رب کا عطا کیا ہوا، اللہ کی عطا کے بغیر ہم مانتے نہیں۔ وہ آدم علیہ السلام، تفسیر روح البیان میں حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ کتنی؟ آپ کو ان کے نام بھی نہیں آتے، آپ 100 200 300 400 زبانوں کے نام مشکل سے اکٹھے کر لو گے دنیا میں۔ 7 لاکھ زبانیں، کتنی قومیں تھیں، کتنی زبانیں تھیں، کس کس کی زبانیں تھیں، وہ سب جانتے تھے۔ جب حضرت آدم کی یہ شان ہے تو حضرت آدم کے بھی اصل میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہو؟
نبی کے غلاموں کو بھیجا گیا تبلیغ کے لیے، جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس کی زبان اللہ نے ان کو سکھا دی۔ تو نبی تو ساری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج کل لفظ امی پر بحث چل رہی ہے، پتہ نہیں کس کو شوق چڑھا ہے۔ آ جاتے ہیں اٹھ کے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جتنا مجھے آتا ہے کسی کو نہیں آتا۔ النبی الامی، امی کا ترجمہ معاذ اللہ کر رہے ہیں ان پڑھ۔ نبی کو ان پڑھ کہنا چاہتے ہیں، خود کو علامہ کہلانا چاہتے ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اس امی کے لفظ سے پہلے النبی کا لفظ ہے، وہ بھی عربی کا ہے، ذرا اس کا بھی تو ترجمہ کرو۔ امی کا ترجمہ تو تم نے اپنی مرضی سے جو چاہا کیا، اب لفظ نبی کا بھی ترجمہ کرو۔ نبی کا ترجمہ کیا کرو گے؟ خبر دینے والا، باخبر۔ تو خبریں تو ریڈیو بھی دیتا ہے، ٹی وی بھی دیتا ہے، اخبار بھی دیتے ہیں، ایجنسیاں بھی دیتی ہیں۔ نبی کے بارے میں کیا ترجمہ کرو گے؟ کہ جو خبر نبی دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں دیتا، اس کو رب سکھاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو رب کا عطا کیا ہوا کمال ماننا شرک نہیں ہے، شرک کرامت معجزہ۔ میں اسی پر اگر 6 جمعے لگا دوں نا آپ کو سمجھانے میں، تو پھر دوبارہ کتنی تقریریں کی ہیں۔ کرامت ہو، معجزہ ہو، مردے زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے یا نہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ان پہ لگاؤ نا شرک کا فتویٰ، اگر اتنے ہی تم تیز ہو تو۔ وہ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم نے گھر میں کیا کھایا ہے، کیا دبا کے آئے ہو، خزانہ کہاں چھپا کے آئے ہو، مجھ سے پوچھ لو، میں بتا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں تو یہ کیمرے بھی نہیں تھے، سی سی ٹی وی، کلوز سرکٹ کیمراز بھی نہیں تھے، یہ آپ کی ٹیکنالوجی کے آلے بھی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کیا کھایا ہے گھروں میں، اور کیا دبا کے آئے ہو، خزانہ بنا کے آئے ہو، مجھ سے پوچھو، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ابریو کے معنی شفا دینا، ہوتے میں شفا دیتا ہوں بیمار کو، برس والے کو، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندھے کو، کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ لگاؤ شرک کا فتویٰ ان پر۔ لیکن انہوں نے کیوں یہ باتیں کی؟ آگے فرما دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سارے کام میں کرتا ہوں مگر اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کی عطا سے۔ اب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اچھا جی، آئی کیو، آپ کی دماغی صلاحیت، آج کل کہتے ہیں آئی کیو چیک کرو کتنا ہے۔ دنیا میں سب کا ایک جیسا نہیں ہے، کوئی ڈل ہے، کوئی بہت انٹیلیجنٹ، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی بالکل احمق ہے، گھامڑ ہے، گاؤدی ہے، کیا کیا لفظ بولتے ہیں آپ۔ یہ ایک آلہ بنا لیا، وہ چیک کرتے ہیں کتنی ذہانت ہے اس میں، کتنی خوبی ہے، یہ جانتے ہیں، پنپتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نبی کی ذہانت ناپ سکتے ہیں؟ جان سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے صفاتی تجلی، رب اس میں صفت ہے، اس کی تجلی، فلما تجلی ربہ قرآن میں ہے نا، صفاتی تجلی دیکھی تو یہ شان ہو گئی کہ رات کے اندھیرے میں دور کئی میل کے فاصلے پر کالے پتھر پر چھوٹی سی کالی چیونٹی چلتی تھی، اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے ریگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ تفسیروں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام جس نے صفاتی تجلی دیکھی ان کی یہ شان تھی۔
تو میرے نبی پاک نے صفاتی تجلی نہیں، صفت نہیں، عین ذات کو دیکھا ہے۔ بتائیے ان سے کیا چھپے گا؟ اللہ نے سب کی آنکھیں ایک جیسی بنائی ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے اینک لگائی ہوئی ہے، چشمہ گلاسز لگائے ہوئے ہیں، کسی کی دور کی نظر، کسی کی نزدیک کی نظر، لینسز لگے ہوتے ہیں، عدسہ عربی میں کہتے ہیں۔ کتنے نمبر کا ہے؟ 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، جس کی جتنی کمزور ہے۔ سب کی آنکھیں ایک جیسی، بعض کی بڑی تیز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ آپ کے یہاں کہاوت ہے، اتنی تیز بھی ہوتی ہیں۔ بعضوں کے کان میں گھس کے بولو نہیں سنائی دیتا، اور بعض کو خسر پسر بھی سنائی دے جاتی ہے۔ سب کا حال ایک جیسا ہے، اونچی۔ تو یہ آپ مانتے ہو رب کی عطا، تو رب جس کو عطا کرے، میں کراچی سے پکاروں وہ مدینے میں سن لیں، تو رب کی عطا سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کتاب کا نام فضائل درود شریف بستر لوٹا پارٹی، اس کا نصاب جو ہے، اس کی یہ کتاب بڑی مشہور، بازار میں ملتی ہے، میرے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے، کہو ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کتاب کا حوالہ اس لیے دیا تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ تمہارے بڑوں نے بھی لکھا ہے، ہمارا حوالہ نہیں مانتے تو اپنا ہی مان لو۔ اس میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، میری قبر پر ایک فرشتہ جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے۔ جو کوئی جہاں کہیں سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے، یہ فرشتہ سنتا ہے، سنتا، فرشتہ سنتا ہے۔ سن کر کیا کرتا ہے؟ اس بندے کا، اس کے باپ کا نام لے کر اس کے الفاظ، اس کو درود مجھے پہنچاتا۔ بیٹھے ہوئے ہو سارے مسجد میں، باوضو ہو، جمعے کا دن ہے، ایمان سے بتاؤ، درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام لیتے ہو؟ اپنے باپ کا نام لیتے ہو؟ لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہو؟ آپ منہ میں پڑھ رہے ہو، آپ کے کان میں بھی سانس کی آواز آئے نہ آئے، آپ پڑھ رہے ہو، وہ فرشتہ سن رہا ہے، آپ کا نام جانتا ہے، آپ کے اصلی باپ کا نام جانتا۔ تو جس کی قبر پر مقرر غلام کی یہ شان، جس کی وجہ سے اس فرشتے کی یہ شان، اس آقا کی کتنی شان ہو۔ مگر اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ جس کو چاہے جتنا۔ اچھا، فرشتوں کو آپ 4 مہینے کے جب ماں کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، 4 چیزیں آپ کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے۔ حدیث ہے، بخاری مسلم صحیح میں سب موجود ہے، صحیح میں موجود۔ فرشتہ جب 120 دن کے ہو جاتے ہیں اب ماں کے پیٹ میں، فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، کیا کریں گے آپ، کہاں مریں گے، سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ اس فرشتے کو علم کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ جو رب اس فرشتے کو دے رہا ہے، تو جس کے نور سے فرشتے بنے ہیں، اس نبی کو، اس نبی کے لیے کیوں نہیں مانتے ہو؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں مکہ کی گلی میں گزرتا تھا، پتھر مجھ کو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صحیح حدیثوں میں موجود،
ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرشتے کی بات نہیں کر رہا، پتھر کی بات کر رہا ہوں۔ پتھر سلام کر رہا ہے، پتھر دیکھ رہا ہے، جانتا ہے میرے پاس سے گزرنے والا اللہ کا رسول ہے۔ پتھر کو پتا ہے، خود نبی کو نہیں پتا۔ کچھ عقل ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نبی کا علم، نبی کا فضل، نبی کی شان، نبی کا کمال مانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جھگڑا ختم۔ ہم یہ کہیں کہ وہ خود سے جانتے ہیں، خود سے شان والے، تو اعتراض کرو، ہم نے کبھی ایسا کہا نہیں۔ باقی رہی کتنا، وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ ہمارے پاس کوئی فیتا نہیں ہے، انچی ٹیپ میجرمنٹ کی نہیں ہے کہ ہم ناپیں اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہے کیا